الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک حبیب دو جہاں رحمت عالمیہ راحت عاشقاں محبوب کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ ان دونوں نے جب اکٹھے سفر کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو پھر میرے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا، بولنا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلے، پھر چلتے چلتے تین باتیں ایسی ہوئیں کہ ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا کہ ایسا کیوں کیا۔ تو ان تینوں باتوں کا بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ تو وہ ہوا کہ جب کسی بستی میں گئے تو بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ ہوتا ہے نا، بندہ کسی کے گاؤں میں بستی میں جائے، مہمان جائے اور اللہ کے نیک بندے آئیں تو لوگ ان کو کوئی کھانا پینا پیش کریں، ان لوگوں نے یہ نہیں کیا۔ اور جب باہر نکل رہے تھے تو آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ دیوار گر رہی تھی بستی کی تو آپ نے ان کی دیوار کو نہیں بیٹا کر ہو جائے گی ٹھیک، آپ نے کم کر دیں اور کم کریں۔ آپ نے ان کی دیوار جو بستی کی گر رہی تھی وہ سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ آپ نے دیوار سیدھی کرنی تھی تو آپ اس کی مزدوری وغیرہ لیتے۔ پھر دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا، عزت دی۔ تو جب کشتی کنارے لگنے لگی تو آپ نے اس کشتی کا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا کہ آپ نے تختہ کیوں توڑا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور آپ کی بات ہوئی تھی کہ آپ خاموش رہیں گے، اعتراض نہیں کریں گے۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک جگہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔
یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بچے کو کیوں قتل کیا ہے؟ تو ان تینوں باتوں کی حکمت پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ان تینوں باتوں میں حکمت کیا ہے، یہ کام میں نے کیوں کیے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب میں اور آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اب ہماری راہیں جدا جدا ہیں۔ تو آپ نے جو حکمت بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان تینوں کاموں کی، وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کشتی کا معاملہ ہے، تو کشتی میں نے اس لیے توڑی تھی کہ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ مسکین لوگ تھے، محتاج تھے، دریا میں کام کرتے تھے، اور دریا کے دوسرے کنارے پہ بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو میں نے ان کی کشتی توڑ دی تاکہ بادشاہ عیب دار کشتیاں نہیں پکڑتے، یعنی جس کا پھٹا وغیرہ کوئی تختہ ٹوٹا ہو اسے بادشاہ نہیں پکڑتا۔ تو میں نے تو ان کے ساتھ بھلائی کی کہ ان کی کشتی کو بادشاہ سے بچا لیا۔ اور وہ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو بچہ میں نے قتل کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ بچہ اس کے والدین مومن تھے اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ کہیں اپنے ماں باپ کو کافر نہ کر دے، تو ہم نے ان دونوں کو بچانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں انہیں نیک اور مومن بچہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی جو شہر میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور خود اپنا خزانہ نکالیں۔ یعنی وہ دیوار بھی اس لیے سیدھی کی کہ اگر میں سیدھی نہ کرتا دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ سامنے آ جاتا، خزانہ سامنے آتا تو لوگ لے جاتے، بچے ہیں وہ، تو جب بڑے ہوں گے تو اللہ پاک ان کو یہ خزانہ دے دے گا، وہ نکال لیں گے۔ تو یہ تین حکمتیں حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور یہ جو فرمایا گیا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی خیر خواہی کا اہتمام فرمایا۔ تو جو نیک آدمی تھا اس کے بارے میں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو باپ تھا اس کے بارے میں نہیں لکھا کہ وہ نیک تھا، بلکہ یہ ایک پرہیزگار آدمی تھا جس کا نام کاشف تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کے دادا تھا، 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کے ان بچوں کا دادا تھا۔ تو ان بچوں کے 8ویں یا 10ویں پشت میں ایک دادے نے نیکی کی، پرہیزگار بندہ تھا، تو اللہ پاک نے اس کی پرہیزگاری کا صلہ اور پرہیزگاری کا فیض اور اس کی نیکی کا بدلہ اور اس کے تقوی کی برکت اللہ پاک نے 10ویں پشت میں یا 8ویں پشت میں آ کے اس کے بچوں کو دی۔ باپ نیک ہو پھر بھی بچوں کو فائدہ ہوتا ہے، دادا نیک ہو تو پھر بھی پوتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ اگر بندہ نیک ہو تو اللہ اس کی 10 نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔
بندہ نیک ہو تو اللہ اس کی 10 نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. 10 نسلیں تھیں نیچے، 10ویں نسل میں جا کے وہ بچے تھے. دادا نیک تھا اور اس کی نسل در نسل اللہ پاک نے اس کی نیکی کا فیض پہنچایا. ہم تو آج کل کہتے ہیں کہ ادھر نیکی کریں ادھر ہمیں صلہ مل جائے، ادھر نماز پڑھیں ادھر دعا قبول ہو جائے. جبکہ بندہ نیکی کرے، اور نیکی کر کے کہا جاتا ہے نا، وہ محاورہ ایک بنا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ. اللہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں آخرت میں بھی دے گا، اور بعض نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے گا. بعض کی برکتیں تمہیں ملیں گی، بعض کی برکتیں اللہ تمہاری نیکیوں کی برکتیں تمہاری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. دادے کی نیکیوں کی برکتیں اللہ پوتے کو بھی دے سکتا ہے. تو دنیا میں اس نیت سے بھی بندہ نیکی کر سکتا ہے کہ میں آج جو بیج بو کے جا رہا ہوں یہ کل کو درخت بنے گا تو اس کا پھل میرے پوتے پڑ پوتے کھائیں گے، میری آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں گی. نا ایسا تھوڑی ہے کہ ادھر بیج لگایا ادھر بندہ کہے کہ پھل تیار ہو جائے میں کھا کے فارغ ہو جاؤں. بعض اوقات پھل ڈال کے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اللہ پاک کبھی بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک کو نیکی کو بلاتا بھی نہیں ہے. نیکی کو اللہ بلاتا بھی نہیں ہے بندے کی نیکی کو. انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیکی کرتا ہے تو انسان بھولتا ہے نا، اللہ تو نہیں بھولتا. ہم سوتے ہیں اللہ تو نہیں سوتا، ہمیں نیند آتی ہے اللہ کو نیند تو نہیں آتی. ہم اپنی نیکی کر کے بھول سکتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں تو ہماری نیکی لکھی جاتی ہے. اللہ رب العزت لکھے بغیر بھی یاد رکھ سکتا ہے. تو بندہ نیکی کرے اور نیت یہ بھی ہو کہ چلے دنیا میں مجھے اس کی برکتیں مل جائیں، میری اولاد کو مل جائیں، اولاد کی اولاد کو مل جائیں، پوتے پڑ پوتے میری نیکی کا پھل کھائیں. تو کوئی بندہ پودا لگا رہا تھا تو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت جو پودا آپ لگا رہے ہیں اس کا پھل تو بڑی دیر بعد ہوتا ہے اور آپ کیسے کھائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں پھل کھا رہا ہوں. اس نے کہا کہاں سے کھا رہے ہو؟ اس نے کہا جو پودا میرے دادے نے لگایا تھا میں اس کا پھل کھا رہا ہوں، اور یہ پودا میں اپنے پوتوں کے لیے لگا رہا ہوں. انسان زندگی میں بعض نیکی ایسی بھی کر جاتا ہے کہ جو اس کی آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ہم نے سنا نا، قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وہ بچے یتیم تھے، ان کی ایک دیوار تھی، دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ رکھا ہوا تھا، امانت رکھی تھی، اور باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور دیوار گر رہی تھی، اور اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ ان بچوں کا مال کھا لیتے، انہیں ملتا کچھ نہ. اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ اہتمام فرمایا کہ اللہ نے اس دیوار کو سیدھا کروا دیا تاکہ ان بچوں کا خزانہ بچ جائے، وہ جوان ہو جائیں، اپنا خزانہ نکالیں اور پھر استعمال کریں، لوگ ان کا خزانہ نہ حاصل کر سکیں. اللہ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا کوئی دادا پردادا نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے آج انہیں بھی برکت عطا فرمائی ہے. تو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی. نیکی بندہ کرے تو اللہ پاک بعض اوقات نیکی بندہ کر لیتا ہے چھوٹی. جیسے ایک مثال ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب محشر کے میدان میں دیکھے گا تو اس کے پیچھے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس نے اتنا اتنا صدقہ کیا ہے. تو حدیث کا مفہوم ہے اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ صدقہ نہیں کیا، اتنا زیادہ صدقہ تو نہیں کیا. تو فرمایا جائے گا کہ تو نے تھوڑا صدقہ کیا تھا لیکن اللہ نے تیرے صدقے کی پرورش کی ہے، اسے بڑھایا ہے.
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھجور بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقے کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے کسی گائے کے بچے کی بچھڑے کی پرورش کرتے ہو اور اسے جوان کر کے بیل بناتے ہو، اسی طرح اللہ تمہارے کھجور کے صدقے کو بڑھا کے پہاڑ کے برابر کر کے عطا فرمائے گا۔ قیامت کے میدان میں تمہاری نیکیاں اللہ بڑھا دیتا ہے اور تمہارا صدقہ بڑھا دیتا ہے، تو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے یا آخرت میں مل جاتا ہے، دنیا میں ہمیں مل جائے گا یا ہماری اولاد کو مل جائے گا یا اولاد کی اولاد کو مل جائے گا۔ تو نیکی کر کے بندہ بھول جائے، اللہ نہیں بھولتا، اللہ بندے کی نیکی کو پرانا نہیں ہونے دیتا، اس کا اجر اللہ پاک بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اس نیت سے بھی کرتے رہنا چاہیے کہ آج ہم بھلا کریں گے، کل کو کوئی ہماری آل اولاد کا بھی بھلا کرے گا۔ ایک محاورہ بولتے ہیں نا کہ کر بھلا ہو بھلا، مطلب یہ ہے کہ آج آپ بھلا کریں گے تو کل آپ کی اولاد کا بھی کوئی بھلا کرے گا۔ آج آپ کسی کے لیے کانٹے بچھائیں گے تو کل آپ کے لیے پھول کون بچھائے گا؟ آج آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کل آپ کی نسلوں کے لیے لوگ آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، قانون قدرت ہے کہ تم بھلا کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھلا ہوگا۔ اس لیے نیکی اللہ رب العزت اس کا اجر دیتا ہے۔ ایک واقعہ حدیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے، عرب میں ایک شخص رہتا تھا، ابن جدعان اس کا نام تھا۔ ابن جدعان سخی بندہ تھا، اس نے یہ مویشی وغیرہ رکھے تھے، ڈنگر بچھا جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک بہت بڑا باڑا تھا، وہاں اونٹنیاں باندھی ہوتی تھیں۔ اونٹنیاں عرب لوگ پالتے تھے، ان کا دودھ بیچتے تھے، دودھ پیتے تھے، گوشت بیچتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس کے پاس اونٹنیوں کا باڑا تھا، اللہ نے اسے اولاد بھی دی تھی، بیٹے بھی تھے۔ ایک دن یہ اپنے اونٹنیوں کے باڑے میں گیا، وہاں جا کے اس نے اونٹنیاں دیکھی، دل بڑا خوش ہوا، اونٹ دیکھے بڑے خوش، دل بڑا خوش ہوا، بڑے خوبصورت اونٹ ہیں، بڑے فربا اونٹ ہیں۔ ایک اونٹنی اس نے دیکھی کہ بڑی سے خوبصورت لگی، اور وہ اس وقت تازہ تازہ دودھ لگی تھی، بچہ اس نے جنا تھا، دودھ بھی اس کے پاس زیادہ تھا، اونٹنی بھی بڑی فربا بڑی خوبصورت تھی۔ تو اس کے دل میں وہ خیال آ گیا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ میں کوئی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو ساری اونٹنیوں میں سب سے زیادہ پیاری اونٹنیوں سے وہ لگی، دودھ بھی نیا نیا لگا تھا، بچہ بھی ساتھ ہے، اونٹنی بھی خوبصورت ہے، فربا بھی ہے۔ ابن جدعان نے وہ اونٹنی کھولی اور کھول کے اپنے ہمسائے کے گھر چلا گیا، دوست کے گھر چلا گیا، اور جا کے اسے دروازہ کٹکھٹایا اور کٹکھٹا کے کہا کہ لے یہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ غریب بندہ تھا لیکن نیک بندہ تھا، غریب تھا اور نیک تھا۔ اس نے ابن جدعان کا شکریہ ادا کیا، اس نے کہا کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے تھے، تو نے اونٹنی دے کے میرا بڑا بھلا کر دیا، فائدہ ہو گیا میرا۔ تو ابن جدعان اس کو اونٹنی دے کے چلا آیا گھر۔ وقت گزرتا گیا، تھوڑا عرصہ گزرا تو قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، زمین کے اندر بھی پانی ختم ہونے لگا۔ اب جہاں جہاں پانی تھا وہاں سے پانی سوکھتا جا رہا تھا۔ ابن جدعان نے جانور رکھے ہوئے تھے، پانی کی ضرورت تھی۔ یہ ایک دن اپنے بیٹوں کو لے کے پانی کی تلاش میں نکلا کہ کہیں جنگل میں جا کے پانی تلاش کرتے ہیں، کوئی کھائی نظر آ جائے گی، کوئی پہاڑ کی کھو نظر آئے گی، کہیں پہ پانی جمع ہوگا تو ہم لے آئیں گے۔ اس نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ چلتے چلتے جنگل میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر ایک غار بنا ہوا تھا، کھو۔ وہ کھو باہر سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی پانی وانی ہوگا، لیکن ابن جدعان اور اس کے بیٹے ڈر بھی رہے تھے کہ اندر پتہ نہیں کیا ہے، موت ہی نہ ہو۔ تو خیر ابن جدعان باپ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو باہر کھڑا کیا، اس نے کہا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں پانی ہے یا نہیں ہے، تم باہر کھڑے رہنا، اگر میں باہر نہ آیا تو تم اندر نہ آنا۔
سمجھ لینا کہ ہمارا باپ مر گیا ہے۔ تو بیٹے باہر کھڑے رہے، ابن جدعان اندر گیا تو اندر دلدل تھی، اس نے سمجھا پانی ہے۔ یہ جب اندر گیا، تھوڑا اور اندر گیا، بڑھتے بڑھتے یہ دلدل میں پھنس گیا۔ اب اس سے نہ نکلا جائے، نہ قدم آگے نہ پیچھے۔ بیٹوں نے تھوڑی دیر باپ کا انتظار کیا، شام ہونے لگی، صبح کے آئے تھے، اب شام ہونے لگی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا باپ مر گیا۔ یہ گھر چلے گئے، واپس گھر گئے تو گھر جا کے جو 2-4 دن گزرے، تعزیت کرنے والے لوگ آتے رہے۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے جب وراثت تقسیم کرنے لگے نا، بیٹے بیٹھ کے مال تقسیم کرنے لگے، تو ان میں سے ایک بچے نے یاد کروایا، اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابا جی نے ایک اونٹنی ہمسائے کو دی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یاد آ گیا، وہ اونٹنی تو ہے بھی بڑی مہنگی فربا اور بڑی اچھے پیسوں کی بکے گی، تو وہ ابا جی نے ویسے اٹھا کے دے دی ہمسایوں کو۔ تو بعض اوقات اولاد سمجھتی ہے کہ ابا جی نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ ہمارے ابا جی نے غلط فیصلہ کیا تھا، ابا جی کو تو پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس ہمسائے سے اونٹنی مانگیں گے، بھئی ہمارا جانور ہے واپس کرو، ابا جی نہیں رہے تو اونٹنی واپس کر دو۔ تو یہ اپنے اس ابا جی کے دوست تھا، اس کے ابا جی کا، اس کے دروازے پر چلے گئے، انہوں نے جا کے کہا کہ ہمارے ابا جی نے جو اونٹنی تمہیں دی تھی وہ واپس کر دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہاری امانت ہے، لے جاؤ۔ انہوں نے اونٹنی کھولی اور لے کے جب جانے لگے، اس کے دل میں خیال آیا، پوچھا کہ تمہارے ابا جی نہیں آئے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ابا جی تو فوت ہو گئے۔ تو اس نے کہا کیسے فوت ہو گئے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم گئے تھے کھو کے اندر ایک غار میں، ابا جی پانی تلاش کرنے گئے تھے، واپس نہیں آئے۔ تو یہ دوست تھا اور نیک بھی تھا، تو یہ ان کے باپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پہنچتے پہنچتے غار تک پہنچا، غار کے اندر اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھے، تو اندر سے اسے سانسیں، بڑی لمبی لمبی سانسیں لینے کی آواز آئی۔ خیر اس نے تلاش کرتے کرتے ابن جدعان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے گھسیٹ کے باہر نکالا۔ آخری سانسیں لے رہا تھا ابن جدعان، اس نے پانی وانی پلایا، ابن جدعان بچ گیا۔ تو اس نے اس سے پوچھا اپنے دوست سے کہ تو یہاں 10 دن سے کیسے زندہ ہے؟ اس دلدل میں پھنس گیا تھا تو 10 دن سے زندہ کیسے رہا؟ ابن جدعان نے کہا کہ مجھے 8 دن لگاتار پتہ نہیں کہاں سے دودھ کا ایک پیالہ آتا تھا خود ہی میرے منہ کے پاس، اور میں اسے پی لیتا تھا، اور 2 دن ہو گئے ہیں وہ دودھ کا پیالہ مجھے نہیں مل رہا، میرا کھانا بند ہو گیا، اب میں مرنے کے قریب تھا۔ اس نے کہا ابن جدعان یہ دودھ کا پیالہ پتہ ہے کہاں سے آتا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا وہ اونٹنی جو تو نے مجھے دی تھی نا، اس اونٹنی کا دودھ نکال کے میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا، میرے بچے دعا دیتے تھے، اللہ اس کے بدلے میں تجھے دودھ کا پیالہ عطا فرماتا، اور پچھلے 2 دنوں سے تیرے بچے وہ اونٹنی لے گئے ہیں، اللہ نے تیرا بھی یہاں پہ بند کر دیا۔ ابن جدعان کی اس نیکی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بندہ زندگی میں ایسی نیکیاں کر جاتا ہے کہ جن کو اللہ پاک سنبھال کے رکھتا ہے، جو مشکل وقت میں ہمارے کام آتی ہیں۔ کسی کے ساتھ بھلا کرنا، کسی کو اچھے وقت میں سہارا دے دینا، کسی کے روزگار کا انتظام کر دینا، کسی کا قرضہ اتار دینا، کسی کے گھر میں راشن ڈال دینا، کسی کے مشکل میں کام آ جانا، کسی کا گرے ہوئے کو اٹھا دینا، کسی کا راستہ آسان کر دینا، کسی کی سفارش کر دینا، جائز سفارش کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں کہ بندہ زندگی میں کرتا جائے نا تو اللہ پاک انہیں سنبھال کے رکھتا ہے، اور مشکل وقت میں یہ کام آتی ہیں۔ وہ غار کا پتھر آپ نے شاید حدیث پاک پڑھی ہو، بچپن میں ہم نے پڑھی تھی پرائمری اسکول میں، اردو کی کتاب میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی تھی، اس کا عنوان تھا غار کا پتھر۔ وہ 3 دوست سفر میں تھے، سفر میں گئے تو جب جنگل میں تھے، پہاڑی علاقے میں بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی کھو میں چلے گئے، غار تھا تو غار کے اندر چلے گئے کہ بارش تھم جائے گی تو پھر سفر شروع کر لیں گے۔ تو یہ اندر گئے تو ہوا چلی نا، تو ہوا سے پھر لینڈ سلائیڈنگ جو ہوتی ہے، آپ نے شاید دیکھی ہو یا نہ دیکھی، تو لینڈ سلائیڈنگ سے پتھر اوپر سے آتے ہیں، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور آ کے ان کے غار کے سامنے فٹ ہو گیا، اس نے ان کے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ ہاں یہ تینوں اندر تھے،
बाहर वो पत्थर आया और आके गार बंद कर दिया। ये परेशान हो गए। इन्होंने बड़ा जोर लगाया लेकिन पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला। अब इन तीनों को लगने लगा कि ये जंगल बियाबान में कौन आएगा, कौन हमारी बात सुनेगा, कौन हमें निकालेगा। ये बैठ के अब मौत का इंतजार करने लगे। इन्होंने कहा बच नहीं सकते, मर गए। इनमें से एक बंदे ने कहा कि चलो यार आखिरी बार ट्राई करते हैं, जोर नहीं लगाते बल्कि अपने रब से राब्ता करते हैं, अपने रब से दुआ करते हैं। तो इन्होंने फिर राब्ता पता है किस तरह किया। एक ने कहा कि या अल्लाह तू जानता है मैं गरीब बंदा हूं, और एक बंदे ने एक दफा मेरे पास मजदूरी की और शाम को जब मैंने उसे मजदूरी देनी थी तो वो बंदा गायब हो गया, मिला ही नहीं मजदूर। मैंने उसकी मजदूरी संभाल के रख ली अपने घर में कि जब भी आएगा मैं उसे दे दूंगा। फिर मेरे हालात बदल गए, गुर्बत आ गई मेरे ऊपर। एक वक्त आया कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। फिर मैंने उसकी मजदूरी के पैसे निकाले, उनसे मैंने एक जानवर खरीदा और कारोबार किया। वो कारोबार बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि मेरी हवेली जो है वो जानवरों से भर गई। जब हवेली जानवरों से भर गई तो कई सालों बाद वो बंदा फिर मेरे पास आया और उसने आके कहा कि अल्लाह के बंदे तुझे याद है एक दफा मैंने तेरे पास मजदूरी की थी और तूने मेरी मजदूरी नहीं दी थी? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा मुझे मजदूरी की जरूरत है, आज जो मेरी मजदूरी उस दिन तूने देनी थी वो दे। तो मैंने उसे ईमानदारी के साथ कहा कि ये जो कुछ भी तुझे नजर आ रहा है ना, जितने जानवर हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, बैल हैं, ऊंट हैं, ये सब तेरी मजदूरी से बने हैं, ये सब तेरा है। ईमानदारी के साथ मैंने सारा माल उसके हवाले कर दिया। ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरी ये नेकी पसंद है तो फिर इस पत्थर को हटा दे इस पत्थर को। तो पत्थर थोड़ा सा हिल गया। फिर दूसरा बंदा उसने कहा या अल्लाह तू जानता है मैं अपने माँ बाप का फर्माबरदार हूं। मैं बकरियां चराता था और बकरियां चरा के रात को इनका दूध दोता और दूध गर्म करके प्याला अपने अम्मा जी और अब्बा जी की खिदमत में पेश करता। वो बूढ़े थे, उनको पिलाने के बाद फिर मैं अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को पिलाता था। कभी नहीं हुआ कि मेरे बीवी बच्चों ने पहले पिया और अम्मा जी और अब्बा जी ने बाद में पिया। एक दिन मैं बकरियां चरा के घर गया तो अम्मा जी और अब्बा जी सो गए। सारी रात मैं और मेरे घर वाले दूध गर्म करके लेके उनके सरहाने खड़े रहे। किसी ने घूंट नहीं पिया कि जब तक वालिदैन नहीं पिएंगे हम भी नहीं पिएंगे। तो वालिदैन की ये ताजीम, ये अदब, ये नेकी है। अल्लाह अगर तेरी बारगाह में कबूल है तो इसे वसीला बना और इस पत्थर को हटा दे। पत्थर थोड़ा सा और हिल गया। फिर तीसरे ने अर्ज किया परवरदिगार तू जानता है मेरे चचा की बेटी थी, मैंने उसे बदकारी की दावत दी, उसने कबूल नहीं की। फिर एक दिन वो मजबूर हो के मेरे पास आई कि उसके घर में फाका था, मेरे पास 4 पैसे थे। उसने कहा कि तू मुझे कुछ पैसे दे। तो मैंने उसे कहा पैसे दूंगा लेकिन पहले मेरे साथ मुंह काला करना पड़ेगा। वो औरत मान गई। तो जब वो मेरे काबू में आ गई, जब मान गई तो तेरा खौफ मेरे ऊपर गालिब आ गया। ए परवरदिगार तेरे खौफ की वजह से मैंने उस औरत को कहा कि जा चली जा, मैं तुझे पैसे भी देता हूं लेकिन तेरे साथ बदकारी नहीं करूंगा। मैं अपने रब से डर गया। तो या अल्लाह अगर मेरी ये नेकी तेरी बारगाह में कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे। तो हदीस पाक में आता है वो पत्थर हट गया और इन तीनों की जान बच गई। तो बंदा जिंदगी में कोई ऐसी नेकियां करता है कि बाज औकात वो मुश्किल वक्त में उसके काम आती हैं। हम लोग ये ना कहें कि आज नेकी की है तो आज ही बदला मिलना चाहिए था, आज किसी का भला किया है तो मुझे आज ही इसका बदला मिले ना। भला कर जाएं, नेकी कर जाएं। हदीस पाक में आया है कि नेकी कभी पुरानी नहीं होती, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह मोमिनों का अजर कभी भी जाया नहीं करता। नेकी करके दरिया में डालने का मतलब ही यह है कि तुम नेकी करके भूल जाओ। तुम भूलते हो, तुम्हारा रब नहीं भूलता। तुम सोते हो, तुम्हारा रब नहीं सोता। तुम्हारी नेकियों की अल्लाह परवरिश फरमाता है और मुश्किल वक्त में ये नेकियां तुम्हारे काम आती हैं, तुम्हारे काम आती हैं। बाज़ औक़ात तुम्हारी की हुई नेकी तुम्हारी औलाद के काम आती है, बाज़ औक़ात तुम्हारी की हुई नेकी तुम्हारी आने वाली नस्लों के काम आती है। आज तुम किसी के लिए नेकी करोगे, किसी के रास्ते से पत्थर हटाओगे, किसी के रास्ते से कांटे हटाओगे, किसी के मुश्किल में काम आओगे, तो कल तुम्हारी औलाद के लिए भी लोग आसानियां पैदा करेंगे। आज अगर तुम किसी के लिए मुश्किलें पैदा करते हो
لوگوں کے راستے تنگ کرتے ہو, لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہو, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, فراڈ کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, لوگوں کے زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے ہو. اللہ بڑا بے پرواہ ہے. وقت بدلتا ہے, تصویریں بدلتی ہیں, لیکن واقعات دہرائے جاتے ہیں. ایسے تھوڑی کہا گیا یہ مثال جو بنی ہے یہ حدیث پاک نہیں ہے. کما تدین تدانو, یہ صرف پنجابی میں مثال نہیں ہے, یہ اردو میں نہیں ہے, عربی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا بیج ڈالو گے ویسی فصل نکلے گی, جیسا اپنے کھیت کے اندر بیج بو گے ویسی فصل کاٹو گے. نیکی کرو گے, بھلائی کرو گے, لوگوں کی خیر خواہی کرو گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے, لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی نہیں کرو گے, تو کل کو اللہ بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آج کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کروا دو گے تو کل بڑھاپے میں اللہ تمہارے لیے انتظام فرمائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی جوانی میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ بڑھاپے میں اس کے بڑھاپے کا خیال فرماتا ہے. تو ہم اگر اپنی جوانی میں اور زور کے زمانے میں جب ہم کچھ کر سکتے ہیں, جب ہمارے پاس اختیار ہو, جب میری ایک جائز سفارش کرنے سے, میری زبان ہلانے سے کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے تو میں کر دوں سفارش. میرے پاس لوگ اپنا کام لے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے, میں ایسے اس کی سفارشیں کرتا پھروں, میں ایسے اس کے ساتھ دیکھی کرتا پھروں. اور آج تو ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے, کہتے ہیں نا جی, ہم بھی اپنی زبانوں سے کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ بھلائی کرنی ہے تو دیکھ کر کرو کس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو, یا کہتے ہیں کہ نیکی کر کے اپنے گلے میں مصیبت ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ اسلام ہمیں یہ تربیت نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم راستے میں جا رہے تھے, کسی نے بدتمیز انسان نے بدتمیزی کرتے ہوئے پیارے آقا کے گلے میں چادر تھی, اور چادر بھی وہ دھاری دار تھی, وہ پکڑ کے کھینچا تو پیارے آقا کے یہاں نشان پڑ گئے, زخمی کر دیا. اس نے کہا آپ کے پاس جو ہے مجھے دو. صحابہ کرام کو غصہ آیا, لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابہ جو یہ مانگتا ہے اسے دے دو. ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو بھائی, اور بھلا اسی کے ساتھ کرو جو اس سے بھلے کی امید ہو. ہم تو قربانی کا گوشت بھی اس کے گھر میں بیچتے ہیں کہ جہاں سے آنے کی بھی امید ہو, اور جہاں سے آنے کی امید نہ ہو وہاں بھیجیں گے بھی تو چن کے بھیجیں گے کہ جو اپنے کام کا نہیں رہا تو اب کسی کے گھر میں بیچ دو, کیونکہ ہڈیاں تو ہم نے پکاڑی نہیں. ایسے ہی اپنا چولہا گرم کرنا ہے, گیس ضائع کرنی ہے تو کسی غریب کے گھر میں ہڈیاں بیچ دو. اچھا پٹ کی بوٹی کہاں جائے گی, وہاں جائے گی جہاں سے پٹ کی بوٹی آئے گی. بھائی پورا بکرا ذبح کیا تھا چودھری صاحب, تقسیم بھی کیا ہے, تو شام کو پھر فریج بھری ہوئی ہے, بکرا پورے کا پورا ہے, تو پتہ چلتا ہے جن جن کو دیا ہے ان سے لے کے جمع بھی کیا ہے. ہماری نیکی کا سٹینڈرڈ یہ ہے, ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو اگلے بندے کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا بدلہ کیا دے گا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے, یہ دیکھ کر کبھی نیکی نہ کرو کہ اگلا بندہ کیا بدلہ دے گا, یہ سوچ کے نیکی کرو کہ میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا تو میرا رب میرے ساتھ کیا کرے گا. نیکی کا بدلہ رب سے امید رکھو گے تو فائدے میں رہو گے. بندے سے اگر نیکی کے بدلے میں نیکی کی امید رکھو گے فائدے میں نہیں رہو. یہ غلط بات ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی نہ کرو جو نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں دیتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو تم سے چھینے اسے نوازو, جو ظلم کرے اسے معاف کر دو. یہ حدیث میں فرمایا گیا. تو ہم تو اپنا سٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے نا, اپنا معیار تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بنا دیا کہ کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے, کوئی تمہارا بھلا کرے یا نہ کرے, کوئی تمہیں نوازے یا نہ نوازے, لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کا بھلا کرو, تم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو, اللہ تمہاری نیکی کو سنبھال کے رکھے گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, سورہ کہف سے آپ کو سنایا واقعہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ شروع میں آتے بھی نہیں, آتے بھی اس وقت ہیں کہ جب گفتگو ختم ہو چکی ہوتی ہے, پھر اب دہرانا پڑے گا دوبارہ کہ وہ جو ایک دو بچے تھے, ان کی دیوار جو سیدھی کروائی اللہ پاک نے, تو اس لیے سیدھی کروائی کہ ان کی 10ویں پشت میں ان کے دادے نے نیکی کی.
تو ایک دادا نیکی کرے تو اللہ 10 نسلوں کو بھی اس کی نیکی کا فائدہ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے دادا جی نیکی کر جاؤ، تم نیکی کرو گے اللہ تمہاری آنے والی 10 نسلوں کو تمہاری نیکی کا فیض دے گا. تم لوگوں کے ساتھ بھلا کرو، اللہ تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی بھلا کروائے گا. تو سودا مہنگا تو نہیں ہے کہ آج ہم ایسا پودا لگا کے جائیں کہ آنے والی نسلیں بھی سکھی رہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کریں، پریشانیاں کھڑی کریں. بعض اوقات کسی کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں نا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کا حق مار لیا، تو بعض اوقات بندہ ہماری ٹکر کا ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچہریوں میں چلتا ہے، تھانوں میں جاتا ہے، اور فیصلہ بعد میں کہیں نہ کہیں جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات بندہ ہماری ٹکر کا نہیں ہوتا، ماڑا بندہ ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا، کیا کرے گا؟ ماڑے بندے کو آپ نے جاتے ہوئے راستے میں موٹر سائیکل پہ کٹ مار دی، کیا کرے گا بوڑھا بندہ؟ آپ نے کسی کی گلی تنگ کر دی، مکان بناتے ہوئے آپ نے اپنی دیواری باہر نکال دی ہے، اب گلی میں غریب لوگ رہتے ہیں، آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ نہیں. لیکن یقین کریں کہ بعض اوقات کبھی کبھار غریب بندہ جب سارے تھانے کچہریاں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگاتا ہے نا، پھر اللہ کی عدالت سے اگر فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کی داد ہم نہیں رکھتے. ڈرنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں اور وہ مظلوم ہماری شکایت اللہ کی بارگاہ میں لگا دے. بعض لوگ سمجھتے نہیں، پکڑ آ گئی. بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لقوے ہو گئے، بعضوں کو دیکھا ہے کہ فالج کے اٹیک ہو گئے. تو ٹھیک ہے، بیماری آتی ہے، نمازی بندے کو بھی بیماری آئی جاتی ہے، تہجد گزار کو بھی بیماری آئی سکتی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس بیماری کے پیچھے کسی کی بددعا تو نہیں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کا حق تو نہیں مارا کہ آج ہمارے رب نے ہماری ٹانگیں تڑوا کے بستر پہ ڈال دیا. ہمیں بولنے کے قابل نہیں رہے. کل تک تو یہ زبان لوگوں کو گالیاں دیتی تھی، کل تک یہ زبان لوگوں کی غیبتیں کرتی تھی، لوگوں کو جھڑکیاں دیتی تھی، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا میں. لیکن آج اس زبان سے بولا بھی نہیں جا رہا، لفظ بھی ادا نہیں ہو رہے، توتلا بولا جا رہا ہے، لفظ سیدھے نہیں نکل رہے. بیٹے نے ادھر سے اٹھایا ہے، بھائی نے ادھر سے اٹھایا، اٹھا کے چلا رہے ہیں. چودھری صاحب کیا ہو گیا ہے؟ کہاں گیا تمہارا روب دبدبا؟ تمہاری وہ جو ایک لوگوں کے اوپر لوگوں کے دلوں میں تمہارا روب تھا، وہ کہاں گیا ہے؟ بعض اوقات بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. ایک شخص نے مچھلی پکڑی تو جب پکڑ کے جا رہا تھا نا، تو راستے میں ایک اسی طرح کا کوئی بدماش ٹائپ بندہ تھا، اس نے اس سے مچھلی چھین لی. غریب بندے نے کہا یار میں بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اس نے کہا چل بچوں کے لیے اور پکڑ لینا. اس کے بچے بیچارے اس رات بھوکے سو گئے. وہ مچھلی پکڑ کے گھر گیا تو جاتے ہوئے راستے میں مچھلی کا تھوڑا سا کانٹا یہاں لگ گیا، تھوڑا سا معمولی سا، خون بھی نہیں نکلا. کچھ دنوں کے بعد اسے یہاں تکلیف ہونے لگی. پھر زخم تھوڑا بڑا تو وہ طبیب کے پاس گیا، تو طبیب نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ تمہارا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، نہیں تو ہاتھ ضائع ہو جائے گا. اس نے کہا ہاتھ بچانے کے لیے انگوٹھا کاٹ دو. انگوٹھا کاٹا تو زخم پھر بگڑا. ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہیں کاٹا تو بازو بھی کاٹنا پڑے گا. ہاتھ کٹوایا، تکلیف بڑھتی گئی. کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا اگر بازو نہیں کاٹا تو یہ زہر تیرے جسم میں پھیل جائے گا. اس نے بازو کٹوایا، تکلیف پھر بھی بڑھ رہی. پھر کسی سے اس نے مشورہ کیا، کسی اللہ والے نے کہا غور کر کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کیا. اس نے کہا ہاں ایک غریب سے مچھلی چھینی تھی. اس نے کہا جب تک جا کے تم سے معافی نہیں مانگے گا تیرا رب بھی تجھے معاف نہیں فرمائے گا. جا چلا جا اس غریب سے جا کے معافی مانگ. اس نے اس سے معافی مانگی، اس کا حق دیا، تو پھر اس کا زخم یہیں پر رک گیا. میں اور آپ بعض اوقات نہ سمجھتے نہیں ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہمیں کون کچھ کیا کہہ سکتا ہے. میں کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بھاگ جاؤں گا، مجھے کون پکڑ سکتا ہے. میں کسی کے لیے راستہ تنگ کر دوں گا، میں اپنے محلے میں گاڑی اس طرح کھڑی کرتا ہوں کہ کسی کو موٹر سائیکل نکالتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے، تو میرا محلہ ہے بھائی، میرا کیا کوئی بگاڑ سکے گا. میں اپنے جانور اس لیے اس طرح باندھتا ہوں گلی کے اندر کہ لوگوں کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، گوبر پیشاب لوگوں کے اوپر پڑتا ہے، مجھے کیا کوئی کہے گا، میں تو چودھری ہوں. تو چودراہٹ، طاقت، زور، عزت، روب، دبدبا، یہ سب اللہ کی دین ہے، اور اللہ جب چاہے ایک لمحے میں ساری چیزیں نکال لیتا ہے.
خالی وجود رہ جائے گا تو کچھ نہیں کر سکے گا. تیرے منہ میں پانی ڈالنے کے لیے بھی لوگ چمچ سے پانی ڈالیں گے, وہ بھی تو آگے نہیں لے کے جا سکے گا, وہ بھی واپس آئے گا. پھر تیرے اوپر لوگوں کو ترس آئے گا, اور جو تیرے ظلم سے واقف ہوں گے وہ تجھے تیرے سامنے تو کہیں گے کہ چودھری اللہ تجھے شفا دے, لیکن پیچھے جا کے کہیں گے کہ یہ فلاں فلاں کی بددعا کا نتیجہ ہے. تو زندگی میں وہ بونا چاہیے جو کاٹنا چاہتے ہیں. اگر اچھا کاٹنا چاہتے ہیں تو اچھا بیج ڈالیں, نیکی کریں, اور اللہ پاک تمہارا بھلا کرے گا, تمہاری نسلوں کا بھی بھلا کرے گا. تو نتیجہ یہی ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.